یہ آپ سکرین پر کتاب دیکھ رہے ہیں بہارستان اردو، جو اسکول میں کشمیر میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ 9ویں جماعت 9th کلاس کی ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین گزارش اور انتہائی اہم ترین شرعی مسئلہ آپ سب کے گوش گزار کرنا ہے، بالخصوص اسٹوڈنٹس اور بالخصوص ٹیچرز جو انہیں پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے ٹیچرز حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ پر یہ چیز شرعاً بھی لازم ہے کہ آپ جو بھی بات ڈیلیور بچوں میں کریں گے وہ لازماً کوئی ایسی بات نہ ہو جو دین اسلام کے مخالف ہو، جو عقائد اسلامیہ سے ٹکراتی ہو۔ استاد کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں میری وجہ سے کوئی بات بچوں میں ایسی نہ چلی جائے جس سے ان کا ایمان متزلزل ہو، معاذ اللہ کہیں کوئی بچہ میرے بیان کی وجہ سے، میرے الفاظ کی وجہ سے کفر کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں بہارستان اردو، اس میں صفحہ نمبر 111 پر ایک ایسا شعر نظر سے گزرا کہ میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب میں نے وہ پڑھا دل تھرا اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح بچوں کو یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے، کس طرح اس کو کتابوں میں چھاپا گیا ہے۔ یہ شعر جس شاعر نے بھی لکھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر حکم شرع کیا ہے مجھے اس سے غرض ہے۔ یہاں پر آپ اس شعر میں دیکھ رہے ہیں کہ شاعر یہاں پر واضح طور پر جنت یعنی خلد برین کی توہین کر رہا ہے، اور خلد برین کی توہین کرنا ہے، جنت کی توہین کرنا یا جنت کی کسی نعمت کی توہین کرنا، اسے علماء نے بالاتفاق کفر، صریح کفر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ایسا کفر ہے کہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اب خود اس شعر کو سنیے کہ معاذ اللہ جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا پھر خلد بری کیا ہے، اس کا توہم ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے اس شعر کے حوالے سے کئی اردو دان، اردو پڑھنے پڑھانے والے ٹیچرز سے بھی رابطہ کیا، اس کی شرح بھی دیکھیے گائیڈ کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، تو یہی بات سامنے آئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب جنت عرضی سے مراد کشمیر ہے، جب کشمیر میں بندے کو سکون نہیں مل رہا، آرام نہیں مل رہا، تو شاید پھر آگے معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر خلد بری کیا ہے، یہ واعظ کا توہم ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی پھر جنت کیا ہے، یہ تو واعظ کا توہم ہے کہ یہ جو واعظ جو ہے جنت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جنت کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اسے سکون اور قرار کی جگہ بیان کرتے ہیں، یہ تو بس ان کا وہم ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں جنت کی نعمتوں کا انکار ہے، جنت کی توہین ہے، اور جنت کی توہین کرنا، جنت کا انکار کرنا یا جنتی نعمتوں کا انکار کرنا یہ صریح کفر ہے۔ کوئی کہے کہ یار یہ جو جنت ہے نا، یا جو جنت کا تذکرہ آپ سنتے ہو کہ اس میں فلاں فلاں نعمتیں ہیں معاذ اللہ، یہ تو بس توہم ہے، یہ بس جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ایسا بندہ اگر لاکھوں مرتبہ بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اس کفر سے توبہ نہ کر لے، کیونکہ جنت پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک شے کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں کئی ایسے کلمات، ایسے الفاظ جمع کیے گئے ہیں جو بولنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے اشعار، گانوں کے اشعار بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں جو بڑے مشہور تھے، مگر معاذ اللہ وہ کفریات پر مشتمل تھے، ان کے ذریعے عوام کا ایمان برباد کیا جا رہا تھا، عوام کو کانوں کان خبر تک نہیں تھی۔ امیر اہل سنت نے اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہوئے عوام کو آگاہ کیا، کتاب لکھ کر دے دی، اب پڑھنا ہمارا کام ہے، اپنا ایمان بچانا یہ ہر مسلمان پر، اس پر اپنا فرض ہے۔ اسی میں ایک شعر جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جنت کی ایک توہین پر ایک شعر جو ہے وہ گانے میں کہا گیا تھا کہ معاذ اللہ اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، تو اس میں حور کا یعنی جنتی نعمت کی توہین ہے، اور اس پر فقہا نے فرمایا کہ یہ جو اس میں یہ جملہ کہا گیا ہے یہ جنتی نعمت کی توہین ہے، اور جنتی نعمت کی توہین کرنا یہ کھلم کھلا کفر و ارتداد ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، لہٰذا اسے واعظ کا توہم قرار دینا یہ صریح کھلم کھلا کفر ہے۔ اور پھر کس کا توہم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا، کیا یہ توہم قرار دے رہے ہو؟ میری گزارش ہے جو یہ کتاب پڑھاتے ہیں بالخصوص ان سے کہ ان پر تو لازم ہے کہ اس کو نہ پڑھائیں گے، یہ تو بالکل حرام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا، بلکہ کفر کی طرف جو ہے وہ بچوں کو کھینچنا ہوا۔ اگر یاد رکھیے گا اس شعر پر اس کے معنی سمجھنے کے باوجود اس پر راضی ہوا، اسے درست جانا، اس درست جاننے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کفر پر راضی ہونا، وہ چاہے کوئی بھی کفر ہو، اسے درست سمجھنا بھی کفر ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے یہ شعر جو ہے وہ غلط ہے، بالکل صراحت کے ساتھ ایک بیوقوفانہ شعر لکھا گیا ہے۔ میری گزارش ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی شاعر کے جو ہے وہ کلام شامل کر لیں، بچوں کو پڑھائیں، جو سیلیبس مرتب کرتے ہیں، کتابیں مرتب کرتے ہیں، ان پر بھی لازم ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ آپ کے ذریعے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا جملہ کتابوں کے اندر نہیں چھپنا چاہیے جس سے بچوں کا ایمان متزلزل ہو۔ آپ مجھے بتائیے آج تک یہ شعر پڑھا گیا ہوگا اسکولوں کے اندر، بچوں کو سمجھایا گیا ہوگا، جو اس شعر پر معنی سمجھنے کے باوجود راضی ہوا ہوگا اس پر بھی حکم کفر ہے۔ معاذ اللہ کتنوں کا ذہن خراب ہوا ہوگا، کتنوں کا ایمان برباد ہوا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کفر کا مسئلہ اسلام میں سب سے نازک ترین مسئلہ ہے، اور
بعض لوگ شاید وہ ہیں جو بھی اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یار اس میں تعویل ہے، یہ استعارات ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں. تو اللہ کے بندو، محاورہ اور استعارہ وہاں پر پیش کیا جاتا ہے اور الفاظ کے دوسرے معنی وہاں پر قابل قبول ہوتے ہیں جہاں پر دوسرے معنی بنتے بھی ہوں. ایسے نہیں کہ معاذ اللہ کسی کو صریح کوئی گالی دیں گے پھر کہیں گے کہ نہیں اس سے میری یہ مراد نہیں ہے، اس سے میری مراد فلاں ہے. یاد رکھیے گا صریح الفاظ کے اندر کوئی تعویل سنی نہیں جاتی ہے. اگر آپ کسی کے باپ کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ گدھا ہے، پھر کہیں گے کہ نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارا باپ شریف ہے کیونکہ گدھا ایک شریف جانور ہے، تو یہ تعویل نہیں سنی جائے گی. اسی طرح اس شعر کا معاملہ ہے کہ اس میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں یہ صراحت کے ساتھ جنت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ پہلے تو جنت ارضی کشمیر کا جو بطور استعارہ یہاں پر ٹھیک ہے، قابل قبول ہے کہ اس کو جو ہے وہ جنت کہا جاتا ہے، زمین کی جنت کہا جاتا ہے، اس معنی پر کہ جنت بھی حسین ہے اور کشمیر بھی حسین ہے. تو اس معنی پر جو کہا جاتا ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن صراحت کی گئی ہے اس شعر کے اندر کہ جنت ارضی پر جب سکون نہیں ملتا پھر خلد بری کیا ہے، وائز کا توہم ہے. یہ صریح جنت کے بارے میں یہاں پر معاذ اللہ رب العالمین توہین کی گئی ہے، اس کی نعمتوں کا انکار کیا گیا ہے. اسی طرح بہارستان کی 10ویں جماعت کی کتاب میں بھی ایک جگہ پر یہ جملے دیکھے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی ہے وہاں پر کوئی گڑیا کا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی اللہ کے پاس، اللہ میاں کے پاس. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میاں کا ایک معنی شوہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شوہر ہونے سے پاک ہے. لہٰذا لفظ میاں کے اندر جبکہ برے معنی موجود ہیں اللہ کے بارے میں لفظ میاں استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں. پھر جو اسی کے ساتھ دوسرا جملہ ہے کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی اللہ کے پاس، یا آسمانوں میں چلی گئی اللہ کے پاس، گویا بظاہر یہ تاثر دے رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ خدا کو آسمان پر مان رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہونے سے پاک ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کا خالق ہے، اس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے. خود ہی فرماتا ہے کہ میں نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. پتہ چلا زمین و آسمان تھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تھا. لہٰذا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اسلامیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کے اندر ہونے سے پاک ہے، کسی مکان پر، کسی مکان کے اندر ہونے سے پاک ہے، کہ وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے. جگہ پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ موجود تھا. مکان یعنی عرش بھی ایک جگہ ہے، آسمان بھی ایک جگہ ہے، یہ فضا یہ بھی ایک جگہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جگہ ہیں، مکان ہیں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. ان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ بلا شک و شبہ موجود تھا. لہٰذا جو عقیدہ اسلامیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے. ایسا کوئی جملہ نہیں بول سکتے جس سے یہ ثابت ہو معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی جگہ کے اندر ہے یا آسمان پر ہے یا معاذ اللہ رب العالمین کسی سمت کے اندر ہے. یہ عقائد بھی ہمیں سیکھنے چاہیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے. کہ فلاں فرقے کا مسئلہ ہے، اس فرقے کا مسئلہ ہے، دین اسلام کا مسئلہ ہے جو ہر ایک جانتا ہے کہ جنت یا جنت نعمت کی توہین کرنا یہ صریح کفر ہے. بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری کتابوں کے اندر ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ اردو پڑھانا چاہتے ہیں، اردو بہتر بنانا چاہتے ہیں، میرا آپ سے ایک مشورہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری یعنی ہدائی کی بخشش شاعرانہ کلام جو ہے اس کو آپ نصاب میں شامل کریں، اس کو بچوں کو پڑھائیں. خدا کی قسم آپ کے بچے اردو میں ایسی مہارت حاصل کریں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ بات بس دعوے کی نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے برابر اردو میں کسی اور شاعر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کا لحاظ رکھا اور شریعت کا لحاظ رکھا. شاعرانہ وہ انداز، وہ الفاظ کا خزانہ، وہ روانی، وہ زبردست شاعری کی سبحان اللہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. خدا کی قسم ایسی شاعری آپ کو اردو میں اور کہیں نہیں ملے گی جیسی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. لہٰذا آپ کے بچوں کی اردو بھی بہتر ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، عقائد کا بھی تحفظ ہوگا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھے گا. اگر آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری یعنی ہدائی کی بخشش یہ کلام انہیں پڑھاتے ہیں، ان کے کلام آپ سلیکٹ کریں، ان کو نصاب میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین اردو دان آپ کے بچے بھی بنیں گے. پر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اب شیطان جو ہے آپ کے ذہن میں پھونک نہ مار دے یار یہ کیا سختی ہے معاذ اللہ کہ ایک جملہ بول دیا اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا. سختی نہیں ہے، حکم شرع ہے، قرآن پاک کی آیت اس پر ناطق ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر بولا اور کیا ہوا؟ کفروا بعد اسلامہم، اس وجہ سے وہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے. قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ جو کلمہ کفر صریح کلمہ کفر بولے گا وہ اگر مسلمان ہو کفروا بعد اسلامہم وہ اسلام کے بعد کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. لہٰذا تو بدیہی سے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے اگر کوئی صریح کلمہ کفر بولے چاہے وہ ایک ہی لفظ کیوں نہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو سختی ہے تو کیا معاذ اللہ آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ کوئی خدا کو اگر گالی بھی دے دے معاذ اللہ تب بھی مسلمان رہے گا، تب بھی اس کی عبادتیں گنوائی جائیں گی، اس کی نمازیں گنوائی جائیں گی؟ کوئی اگر معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار کر دے وہ بھی تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آخری نبی نہیں مانتا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی جملہ ہے، تو کیا اس کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ اگر کوئی معاذ اللہ ملائکہ کی توہین کرے، ان کا انکار کرے، قرآن مقدس کا انکار کرے، کوئی قیامت کا انکار کرے، یہ کہے گا معاذ اللہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ہی جملہ ہے. لیکن یہ تو صریح کفریات ہے نا، ان کی بنا پر بھی کیا اس کو کافر نہیں کہیں گے کہ اس کا حلیہ دیکھا جائے گا، اس کی ڈگریاں دیکھی جائیں گی؟ لہٰذا یہ متفقہ بات ہے کہ اگر کوئی صریح کلمہ کفر بولتا ہے وہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے، اس کی عبادتیں، نماز، کلمات کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہ تب ہی مسلمان ہوگا جب اس کلمہ کفر سے صراحت کے ساتھ توبہ کرے، نئے سے کلمہ پڑھے۔ لہٰذا ہمدردانہ طور پر میں گزارش کر رہا ہوں، جس نے بھی یہ شعر صحیح مانا ہے، اس کا معنی سمجھنے کے باوجود اسے درست مانا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، ان سب پر لازم ہے کہ اس کفر سے توبہ کرے، کیونکہ کفر ہے، واضح سی بات ہے۔ اس کفر کو کفر مان کر توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے جنت کا انکار کیا، اس کی توہین کی ہے، ہم نے اس کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، ہم اس کفر سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب جا کے مسلمان ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، جو کوئی بھی کفر کر کے مر جائے، بغیر توبہ مر جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے کا حقدار ہے، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ لہٰذا عافیت اور عقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ ابھی فی الفور توبہ کر لے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اہم ترین عرض کرتا چلوں کہ شاعری کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ اردو کے چند الفاظ آنا اور بندہ کہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ الفاظ لکھ دوں گا، شاعری حقیقی معنی میں وہی کر سکتا ہے جو دین کا بھی عالم ہو، دین کو سمجھتا ہو، کہ کہیں کا لوگ ایسا شعر نہ لکھ دے، جیسے کہ کئی ایسے اشعار ہیں جن کے ذریعے عوام جو ہے معاذ اللہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی اشعار جمع کیے گئے ہیں، ابھی ہمارا ان اشعار پر خود کام چل رہا ہے جو عوام میں مشہور کیے گئے ہیں یا گانوں کے ذریعے مشہور کیے گئے ہیں۔ ان اشعار کو جمع کر کے ایک رسالہ، ایک کتاب لکھنے کی ترکیب ہے، جس میں کفریات شامل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان قریب منظر عام پر آئے گی۔ لہٰذا یہ جو کتابیں مرتب کی گئی ہے، ایڈمنسٹریشن پر لازم ہے کہ وہ ان اشعار کو ان کتابوں سے نکال دے، ان عبارتوں کو نکال دے، تاکہ ان بچوں کا ایمان بچے، ان کا ذہن جو ہے وہ دین کے بارے میں خراب نہ ہو۔ حکم شرع یاد رکھیے گا، حکم شرع یہی ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی شے کا انکار کرنا کھلم کھلا کفر ہے۔ ضروریات دین یعنی اسلام کے وہ احکام جو قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ نہ ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہو، نہ تعویل کو کوئی راہ ہو، اور ان کا دین سے ہونا تمام لوگوں کو معلوم ہو، سب عوام و خواص کو معلوم ہو، اور بلا شک و شبہ جنت بھی ضروریات دین سے ہی ہے۔ لہٰذا اس کا انکار کرنا کھلم کھلا کفر ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔